حج کے لیے جانے والی ہوائی جہاز میں مسافر جل کر راکھ ہو گئے تو پھر دیکھو قدرت کا کیا کرشمہ ہوا۔ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے سے پہلے ہی دیکھ لو۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 3000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز میں مسافروں کے ساتھ کیا ہوا، کیا حج پر جانے والے مسافروں کی جانیں بچی یا نہیں، اور ان کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا۔ دوستو ان سوالات کے جوابات کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو ذوالحج کا مہینہ تھا، 120 حجاج جہاز میں حج کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوئے۔ جہاز 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ بزنس کلاس کے لوگوں سے ایئر ہوسٹس انتہائی باادب طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 30 سال کا عبداللہ بھی تھا جو شاید کسی کام کے غرض سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کی تمام لائٹس کو بند کر دیا۔ لوگوں پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اتنے میں جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور جہاز کی تمام لائٹس جل اٹھیں۔ ایمرجنسی سائن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر یہ جھٹکا کس وجہ سے آیا ہے۔ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے آخر کیا ہوا، ہمیں بتائیں۔ اتنے میں ہی جہاز کے پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے میں بھی خرابی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق جہاز 10 منٹ کے بعد کریش کر جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے لیے دعا کر لیجئے۔ یہ سننا تھا کہ مسافروں کی سانسیں اوپر کے اوپر اور نیچے کی نیچے تک رہ گئیں۔ جہاز میں یکدم سے شور مچ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی موت کی عکس بندی کرنے لگا۔ بزنس کلاس کے لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے تم لوگ کس قسم کی بکواس کر رہے ہو۔ ایئر ہوسٹس جس نے سب کو خاموش رہنے کی التجا کی، ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہم بھی کچھ ہی دیر میں میت میں بدل چکے ہوں گے۔ آپ لوگ حوصلے سے کام لیں، دعائیں پڑھیں۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک مہمان ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس دوبارہ سے اندر داخل ہوئی اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اس ڈبے کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے متوجہ ہوئی۔ اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا ڈبہ ہے، کسی بھی چیز کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ کسی دوست یا گھر والوں کسی کو بھی کوئی بھی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو سب کچھ ایک کاغذ پر لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دو، اور جہاز کے ملبے سے جب یہ بلیک باکس ملے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹ یہ تمام مسافروں کو کاغذ اور قلم تھما دیے۔ ان مسافروں میں سے ایک مسافر نے اپنے کاغذ پر لکھا کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں ساری عمر تمہیں دنیاوی تعلیم دیتا رہا جبکہ تمہیں قرآن اور دین کی تعلیم نہیں دے سکا۔ جس نوجوان کا نام عبداللہ تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر لکھنے لگا، اے میرے پیارے رب، تو سارے جہان کا مالک ہے، میں صرف اور صرف آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یا اللہ، اس دنیا کا رواج ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ یا نذرانہ لے کر جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ بے نیاز ہیں، ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، آپ کو کسی بھی تحفے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی زندگی کے 30 سالہ دور پر غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو میں آپ کو پیش کروں۔ یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جا، اسے سجدے کی حالت میں منا لے، وہ تیرا رب ہے، تجھے ساری زندگی اپنی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے بھی تیری دیکھ بھال کی۔ جن نعمتوں سے ساری زندگی تجھے نوازا ان کا شکر ادا کر۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تجھ سے غافل ہو جاتا۔ میرے رب، میری نماز، روزہ، حج، کوئی بھی چیز قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی لاپرواہی میں گزار دی۔ میں اپنی زندگی کے 30 سال سوتا ہی رہا اور جب جاگ آئی تو موت کا وقت بہت قریب ہے۔ زندگی کے 18 سال پڑھنے میں گزار دیے جبکہ 8 سال روزی روٹی کے لیے ادھر ادھر گزار دیے۔
کبھی کسی کی غیبت کرتا رہا، کبھی دنیا کے مفاد کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ میں آگے بڑھنے کے چکر میں پیچھے کی زندگی کے تمام واقعات کو بھول گیا، کبھی نہ سوچا کہ تیرے ساتھ تعلق بنایا، ساری عمر تیرے سامنے سجدہ نہ کیا، تیرے لیے نماز ادا نہ کی۔ یا اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جو لمحات تیرے ذکر میں گزارنے چاہیے تھے وہ ٹی وی ڈراموں، فلموں اور کھیل کود میں گزار دیے۔ میں نے تیری کتاب قرآن مجید کو نہ پڑھا اور نہ ہی سمجھا۔ یا اللہ ساری دنیا تیری عبادت کرتی ہے، ان کے لبوں سے تیرا نام نکلتا ہے، مگر میں کس قدر بد نصیب ہوں جو تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری حدود کو پار کرتا رہا۔ یا اللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جہاز پر بھی جو بھی آفت آئی ہے وہ میری وجہ سے ہی ہو، کیونکہ میرے گناہ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ یا اللہ میرے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں، میرا دامن تیری عبادت سے خالی ہے۔ میں نے تیرے ساتھ شرک کیا، میں نے اپنے رتبے اور دولت کو تجھ سے اوپر رکھا، میں نے ہمیشہ تیرا نام لیا مگر محبت کسی اور سے کی۔ میں نے جب جب نماز پڑھی میرا ذہن دنیا کے خیالوں میں گم ہو جاتا۔ یا اللہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی۔ یا اللہ میں نے کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کی، کبھی کسی غریب کی مالی مدد نہیں کی، کبھی کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ میں یہ تمام باتیں جانتا تھا مگر میں نے کبھی توجہ نہ دی، حالانکہ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ تو نے تو ہمارے رزق میں بھی غریبوں اور مسکینوں کا حصہ رکھا ہے، مگر افسوس کہ میں ان کے کام نہ آ سکا۔ میں نے لوگوں سے رشوت بھی لی، میں نے لوگوں سے ناجائز کام بھی کروائے۔ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا، اس دنیا میں تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے وہ کام نہ کیے۔ میں ہمیشہ آپ سے جھوٹ بولتا رہا کہ سب اچھا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز مجھے سنائی دی تو میں اپنا دھیان کسی اور طرف کر دیتا۔ اے اللہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی خالی ہے، میری جھولی میں سوائے برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ تیرے علاوہ لوگوں سے دوستی کی، حالانکہ تیری دوستی کی کیا کہنے، تیری دوستی سب سے اعلیٰ سب سے عظیم ہے۔ میرے مالک میں بہت کمزور ہوں، کمزور لوگوں کو معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ تو گناہ گار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگیں۔ بے شک تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تیری دسترس سے میرا کوئی بھی گناہ چھپا نہیں۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں بہت بے بس اور لاچار ہوں، لہٰذا تو اپنی محبت کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے۔ اور آخر میں عبداللہ لکھتا ہے کہ میری بیگم میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا بندہ بنانا جو میں کبھی نہیں بن سکا، دین کی تعلیم دینا اور صراط مستقیم پر چلنے کی نصیحت کرنا۔ دوستو اس کے بعد جہاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کریش ہو گیا۔ جہاز کریش ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہ بچ سکا، سب کے سب موت کی لپیٹ میں آ گئے اور اپنے خدا سے جا ملے۔ پیارے دوستو میں اور آپ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہمارے پاس آج بھی زندگی جیسی نعمت موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کریں، اس کے بتائے گئے اسلام کے اصولوں پر گامزن ہوں اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کی عبادت میں صرف کریں۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔